بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امت بعد امته ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ذوالجلال کے کرم سے آج ہمیں دوبارہ جمعہ المبارک کی عظیم ساعتوں میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ آج کا موضوع واقعات بعد از شہادت، یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات کیا ہوئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک یزیدی لوگوں کے لیے اور بالخصوص یزید کے لیے بے قاعدگیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا۔ وہ یزید جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارکہ میں اس کو بے مہاری کا موقع میسر نہ آئے گا، اور اس کی کج روی اور گمراہی پر حضرت امام پاک صبر نہ کریں گے، اور اس کو نظر آتا تھا کہ امام پاک جیسے دیندار ہر وقت اس کا احتساب کرتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ امام پاک کی جان کا دشمن تھا، اور اسی لیے اس نے حضرت امام پاک کو شہید کیا۔ حضرت امام پاک کا سایہ اٹھنا تھا کہ یزید پلید کھل کر کھیلنے لگا، انواع و اقسام کے معاصی کی گرم بازاری کر دی اس نے، زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا رشتہ، سود، شراب، دھڑلے سے نمازوں کی جو پابندی ہے اس کا اٹھ جانا، ہر قسم کی سرکشی کی انتہا اس نے کر دی۔ اس کے ذہن پر جو شیطان کا بت سوار تھا وہ یہاں تک زور کر گیا کہ مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 22,000 کا لشکر گراں دے کر اس نے مدینہ الرسول مدینہ طیبہ کی چڑھائی کر دی۔ 62 سن ہجری کا واقعہ ہے کہ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ العظمت اللہ یعنی الامان والحفیظ، اس نے قتل و غارت گری، طرح طرح کے مظالم ہمسائگان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے، وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹے، یہاں یعنی وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹے، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ بڑا اہم آج کا بیان ہے، بالخصوص ان بدبختوں کے لیے بھی ہے جو اس یزید کو اپنا امام بھی کہتے ہیں اور جو اس یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ان بدبختوں نے بڑی بڑی تعویلیں دی ہیں کہ اس کا امام پاک کی شہادت میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، آپ ایسے ہی اس پر تھوپ رہے ہو، اس طرح کی تعویلیں دیتے ہیں کیونکہ ان کا باپ لگتا ہے، لیکن یہ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے، تعویلیں اس باپ کی دے رہے ہیں، بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے۔ اور اگر اس کو کہا جائے نا کہ دعا کر، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امام پاک کے ساتھ اٹھا، ہمارا حشر امام پاک کے ساتھ کر اور اس کا حشر
یزید کے ساتھ کر، تو کہتا ہے نہ یہ دعا نہیں کرنی۔ تو اس پاگل کے بچے کو یہ پتہ ہے کہ اس کو جس کا یہ تحفظ کر رہا ہے وہ ہے ہی لعنتی، وہ ہے ہی بددین، وہ ہے ہی ایسا گھٹیا، لیکن تحفظ اس کا کر رہا ہے جی نہیں، وہ تو امیر الوقت تھا، وہ تو بادشاہ تھا، اس کے سامنے کھڑا امام کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اب یہ واقعات سن کر ایک جو منصف قسم کا شخص ہوتا ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یزید پلید کیسا تھا، اس کا کتنا ہاتھ تھا امام پاک کی شہادت میں۔ تو اس کی جو فوج اس نے مسلم بن عقبہ کے ہاتھ بھیجی، یعنی اس کی سپہ سالاری میں بھیجی، وہ بھی بدبخت لائن تھا، دشمن رسول، دشمن خدا تھا، تو 700 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ دوسرے عام باشندے جو وہیں کے مقیم تھے، عاشقان رسول تھے، عاشقان صحابہ تھے، عاشقان اہل بیت تھے، یہ کل ملا کر 10,000 سے زائد عاشقان رسول، عاشقان صحابہ کو شہید کیا مدینے کے اندر۔ لڑکوں کو قید کیا اور ایسی ایسی بدتمیزیاں کی کہ جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ، پلروں کے ساتھ، منبر رسول کے ساتھ ان بد دینوں نے، ان بد مذہبوں نے، ان جہنمی کتوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھا۔ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یزیدیوں کا جو یہ نازیبہ حرکات تھی یہ اس حد تک پہنچ گئی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، ان کی بددینیوں کی وجہ سے آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یہ لشکر شرارت ان کی اتنی شرارت اثر کر گئی کہ مکہ مکرمہ کی طرف یہ روانہ ہوئے۔ اب مدینہ منورہ کو بظاہر اجاڑ کر، 10,000 لوگوں کو شہید کر 10,000 لوگوں کے خون کو بہا کر، وہاں کی مستورات کی عصمت دریاں کر کے، مسجد نبوی شریف کی حرمت کو پامال کر کے، ان لوگوں نے اب کعبۃ اللہ شریف کا رخ کیا کہ اب کعبۃ اللہ شریف کو جلانا ہے، اس کو شہید کرنا ہے۔ وہاں دوسرا شخص اس کا قائم مقام ہوا۔ راستے میں جو یہ خبیث تھا یہ مر گیا۔ کون سا؟ جو مسلم تھا یہ مر گیا، مردود۔ اب اس کے قائم مقام دوسرا شخص کا امیر مقرر ہوا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بدبختوں نے، بددینوں نے کیا کیا؟ ان بے دینوں نے منجنیق کے ذریعے سنگ باری کی۔ منجنیق ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں، تو ان بدبختوں نے اس منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ شریف پر پتھر پھینکے، اور ان پتھروں کے ذریعے وہ اتنے پتھر تھے کہ ان سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک بھر گیا، مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اس چھت کے اندر نا، اس کعبے کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی پیش کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جو جنت سے مینڈا آیا تھا، اس مینڈے کے سینگ تھے، وہ سینگ تبرک کے طور پر اس کعبہ مشرفہ کے اندر موجود تھے۔ ان بے غیرتوں کی وجہ سے، ان بے دینوں کی وجہ سے جب کعبۃ اللہ شریف کی چھت کو آگ نے لپیٹ لیا تو وہ سینگ بھی جو تبرک تھے وہ محفوظ نہیں رہے۔
وہ بھی جل کر خاکستر ہو گئے، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا، وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخر کار اللہ جبار بھی ہے نا، وہ قہار بھی ہے، اس کی جباری اور قہاری کا کرم ہوا کہ اس بے دین، اس بے شرم، اس بے حیا، اس زانی، اس شرابی، اس جوا باز یزید پر اللہ کا قہر ٹوٹا کہ یہ یزید بد نصیب پلید کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک فرمایا، اور وہ بد نصیب 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر اپنی شیطانیت کو پھیلا رہا تھا۔ 5 ربیع الاول 64 سنہ ہجری کو جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں یہ خبیث، یہ لعین، یہ دنیا سے دفع ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے دفع کیسے ہوا تھا، یہ دفع کیسے ہوا تھا، یہ بھی ایک نشان عبرت تھا۔ اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا تھا، اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ کہلاتا تھا، اور یہ سمجھ لیں کہ طاقت کا نشہ اس پر تھا، اسی لیے اس نے صحابہ کو شہید کروایا، اسی لیے عطرت رسول کا اس نے پاس نہ رکھا، اسی لیے خون رسول سے اپنے منہ کو اس نے رنگا، اسی لیے اس نے امام علی مقام کو شہید کروایا، مدینہ منورہ کی عظمت کو اس نے پامال کیا۔ کس وجہ سے؟ طاقت کا اسے نشہ تھا۔ کس وجہ سے؟ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ حسین راستے سے ہٹ جائے گا، میں زندگی ساری حکومت کرتا رہوں گا۔ کہا اس بے شرم کو پتہ نہیں تھا کہ رب قہار اسے کیسے ذلیل کرے گا، کیسے ذلیل کرے گا۔ وہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لڑکی کے عشق میں جب مبتلا ہوا، کیونکہ اللہ نے اس کو ذلیل کرنا تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس کا کام کیا تھا؟ شرابیں تھی، کبابیں تھی، اس کے سامنے لونڈیوں کی طرح نوشیزائیں، یعنی اور بچیاں جو ہیں وہ لونڈیوں کی طرح اس کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ اسے تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس نے حسین کو راستے سے کیوں ہٹایا؟ اس لیے ہٹایا کہ میری شراب پینے پر اعتراض نہ ہو، اس لیے ہٹایا کہ میرے زنا کرنے پر اعتراض نہ ہو، اس لیے ہٹایا کہ میرے فسق و فجور کرنے پر اعتراض نہ ہو۔ جب اس نے حسین کو ہٹا دیا، وہ اتنا بددین ہو چکا تھا، اس کے سامنے تو طرح طرح کی لڑکیاں پیش کی جاتی تھی، لیکن آج اللہ نے اسے کس طرح ذلیل کرنا تھا، کس طرح اسے غرق کرنا تھا، ایک لڑکی کے عشق میں اس کو گرفتار کر دیا۔ اب اس نے اس سے کہا کہ میں منہ کالا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اس نے انتقام لینا تھا حسین کی شہادت کا، لڑکی نے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تو نے اپنی کپی اپنے ساتھ لانی ہے، جو تیری خاص قسم کی شراب ہے وہ تو اپنے ساتھ لے کے آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کوئی گارڈ، کوئی حارس، کوئی بھی نہیں لے کے آئے گا۔ صحیح طریقے سے تیار ہو کے آنا ہے، تو نے نہ کوئی گارڈ لانا ہے، نہ کوئی ہتھیار لانا ہے۔ جنگل میں ہم نے چلنا ہے، فلاں جگہ پر بیابان جنگل ہوگا، اس جنگل میں ہم جائیں گے، ہم 2 ہی ہوں گے، خوب مستی کریں گے، خوب ہلڑ بازی کریں گے، 2 بوتلیں تو نے لے آنی ہیں۔ یہ خوش ہو گیا کہ آج موقع ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہ جاتا ہے، وہ لڑکی اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس نے چھپایا ہوا تھا، جیسا اس کے قریب ہوتا ہے اس نے کہا نہیں پہلے شراب پیے گا۔ وہ خوب شراب پلاتی ہے، بدمست کرتی ہے، یہ بدمست اونٹ کی طرح شراب پی لیتا ہے، بدمست ہاتھ سور کی طرح شراب پی لیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب بدمست ہو گیا، یہ لڑکی کی طرف بڑھتا ہے، بدمست تھا، اسے تو کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کرنا ہے، کیا کروں گا۔ وہ لڑکی خنجر نکالتی ہے، اسے کہتی ہے بے دین، اے بے غیرت، اے بے شرم، تو کیا سمجھتا ہے
کہ میں اپنی عزت تیرے ہاتھ میں برباد کر دوں گی، اور تو کیا سمجھتا ہے تیری سلطنت کو دیکھ کر، تیرے پیسے کو دیکھ کر، تیرے روپے کو دیکھ کر میں بدمست ہو جاؤں گی؟ یاد رکھ تو وہ خبیث ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو تو نے شہید کیا ہے، تو تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی؟ وہ خنجر کے وار کر کے اس کو واصل جہنم کر دیتی ہے، کئی عرصے تک اس کی لاش وہاں سڑتی رہی۔ یہ اتنا بے شرم بے حیا، اتنا غضب اس پر اللہ کا ہو چکا تھا کہ نہ اس کی لاش کو کتے کھاتے تھے نہ کوے کھاتے تھے، کہ اگر کوے اور کتے بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس لعنتی کے گوشت کو ہم نے تناول کیا، اگر اس لعنتی کے ساتھ ہم نے منہ لگا دیا تو کل جہنم میں ہم بھی جل جائیں گے، کیونکہ یہ اتنا بددین ہے، اس پر اللہ کی اتنی بڑی لعنت برس رہی ہے۔ یہ زندہ تھا تب بھی لعنت برس رہی تھی، مر گیا ہے اس کی لاش پر بھی لعنت برس رہی ہے، اللہ کے جانور بھی اس کے قریب نہیں آئے، وہ اسی طرح سڑتا رہا، سڑ سڑ کر وہ مر گیا وہاں پر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوا کہ جو حجاز مقدس کو، جو مکہ مکرمہ کو تباہ کرنے کی نیت سے آگ لگا رہے تھے، ان کو جب خبر پہنچی، وہ خبر بھی کس طرح ہوئی؟ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دلا دی، اے شام کے بددینوں، اے شام کے بدماشوں، اے شام کے طاغوتوں، اے شام کے فرعونوں، تم جس فرعون کے اشارے پہ ناچ رہے تھے نا، وہ فرعون غرق ہو چکا ہے، وہ یزید مر چکا ہے، وہ نیست و نابود ہو چکا ہے، وہ نیست و نابود ہو چکا ہے، وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل اور خوار ہوئے، اور لوگ جو مدینے و مکہ والے تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے، اور وہ گرد ناحق وہ یزدہ خائب اور خاسر ہوا۔ اہل مکہ کو ان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی۔ اہل حجاز، یمن، عراق، خراسان حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اہل مصر اور شام نے حضرت معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا اس کے ہاتھ پر ربیع الاول شریف کی 64 سنہ ہجری میں، معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک تھا، آدمی صالح تھا، باپ کی ناپاک افعال کو برا جانتا تھا، عنان حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے تا دم مرگ بیمار ہی رہا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کے پاس جب لوگ گئے کہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، تو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، تو ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو ہی وقت کو سنبھال لے۔ اس نے کہا، اے بے دینو، تم مجھے اس تخت کا بادشاہ بنانا چاہتے ہو جس تخت سے حسین کے خون کی جو تخت حسین کے خون سے رنگا ہوا ہو، جو تخت اہل بیت کے خون سے رنگا ہوا ہو، اس تخت پر مجھے بٹھانا چاہتے ہو، میں اس تخت کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ بہرحال وہ تا دم مرگ تک وہ اسی طرح بیماری میں مبتلا رہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بیمار بھی کیوں ہوا تھا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو دیکھ کر ہی بیمار ہو گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہم سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم مٹ چکے ہیں۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا، حسین کا نام باقی، حسین کا پیغام باقی، حسین کی نسل باقی، حسین کی سلام باقی، حسین کی طہارت باقی، حسین کا جبہ باقی، حسین کی دستار باقی۔ مٹ گیا ہے تو یزید مٹ گیا ہے، مٹ گیا ہے تو یزید کا کردار مٹ گیا ہے، مٹ گیا ہے تو یزید کی نسل مٹ گئی ہے، مٹ گیا ہے تو سب کچھ یزید کا مٹ گیا ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ وہ یہ سمجھ کر بیمار ہو گیا، اور بیمار ہی حالت میں وہ 40 یا بعض روایات میں 40 دن ہیں، بعض میں ہے کہ 3 ماہ کے بعد وہ 21 سال کی عمر میں ہی مر گیا، اور خلافت میں کوئی حلاوت اس میں نہ پائی۔ اسی تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں؟ اس نے کہا کہ میں نے خلافت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی جو مجھے مٹھاس محسوس کرتی ہو، لہٰذا میں اس میں کسی اور کو مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔
65 سن ہجری میں اس کا انتقال ہوا. اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام ہوا. عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی نے عمرو بن سعد کو بلایا. ابن سعد کا بیٹا حفص یہ حاضر ہوا. مختار نے دریافت کیا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو چکا ہے. خلوت نشین ہو چکا ہے. خلوت نشین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب کسی حجرے میں چلا گیا ہے. اب اسے پتا ہے نا کہ میں نے بہت کچھ کر دیا ہے, میں نے جہنم کما لی ہے, میں جہنم کا ایندھن بننے والا ہوں. اسے پتا چل گیا کہ اب میری گردنیں اوڑھنے والی ہیں. اس پر مختار نے کہا اب وہ رے کی حکومت کہاں گئی ہے؟ جس رے کی حکومت کی وجہ سے اس نے امام پاک کو شہید کیا, وہ رے کی حکومت کہاں گئی ہے؟ اب کہتا ہے. اس پر مختار نے جب اس کو طلب کیا, جس کی چاہت میں اس نے فرزند رسول کو اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی, اس کو سامنے لایا جائے. حضرت امام کی شہادت کے روز کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا, یا آج خانہ نشین کیوں ہوا ہے؟ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا, اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنیفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر حضرت امام عالی مقام, یعنی جو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے ہیں, جو فاطمی نہیں ہیں, وہ ان کے پاس بھیجا. اب کیا ہوتا ہے؟ شمر کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے روندا گیا, جس سے اس کے سینے اور پسلیوں کی ہڈیاں چکنچور ہو گئی. شمر حضرت امام علی مقام کے قاتلوں میں سے ہے, اور ابن سعد اس کے لشکر کا قافلہ سالار اور کمانڈر تھا, جس نے حضرت امام پاک پر مظالم کے طوفان توڑے تھے. آج ان ظالمانے ستم شعار اور مغرور ان نابکار کے سر تن سے جدا کر کے اسی تشت کے اندر رکھ کر, اسی بلڈنگ کے اندر, جس بلڈنگ کے اندر 10 محرم الحرام کو 61 سن ہجری کو میرے امام پاک کا سر مبارک ابن زیاد بدنہاد کے سامنے پیش کیا تھا, آج اسی تاریخ 10 محرم ہے. اسی تاریخ کو کچھ سالوں کے بعد وہی تاریخ ہے, وہی دن ہے, وہی بلڈنگ ہے, وہی تشت ہے. آج مختار ثقفی نے اس کا کلا کما کر کے, اس کا سر تن سے جدا کر کے, اسی تشت کے اندر رکھ کر کہا کہ اے لوگو اب دیکھو, میں نے انتقام حسین کا لے لیا ہے, میں نے حسین کا بدلہ لے لیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, حسین کا بدلہ ایسے نہیں ہوگا, ایک سے نہیں ہوگا, 2 سے نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے صرف ایک ناکا کی کونچیں کاٹنے کی وجہ سے, یعنی ناکا جو نبی اکرم جو اس وقت کے نبی علیہ السلام تھے, ان کی وہ اونٹنی تھی, اس اونٹنی کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے, اس اونٹنی کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے, اس اونٹنی کو شہید کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے اس کا انتقام کس طرح لیا. بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو اس کی جگہ قتل کروایا, تب بھی اس کا بدلہ مکمل نہیں ہوا. 70,000 اس کی جگہ قتل ہوئے. یہ تو امام پاک ہیں, یہ تو خون رسول ہیں, یہ تو جگر رسول ہیں, جگر بطول ہیں, یہ تو علی کے بیٹے ہیں. ان کی شہادت پر 70,000 نہیں, کئی لاکھ مر جائیں گے, لیکن حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوتا ہے؟ ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی, ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. اے شمر نابکار شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے ابھی اے نا سزا ملی. اے تشنگانے خون جوانان اہل بیت, دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا گئے, گھوڑے پہ بھی نہ گھوڑ کی تمہیں جا ملی. رسوائے خلق ہو گئے, بدبار ہو گئے, مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. رسوائے خلق ہو گئے, برباد ہو گئے, مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان, تم خود اجڑ گئے, تمہیں یہ بد دعا ملی. دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی, نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے, سر کٹ گئے امانت تمہیں ایک ذرا ملی. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا, دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی.
حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار تھے. آپ لکھتے ہیں کہ اے بددینوں، اے بد مذہبو، تمہیں تو یہ تھوڑی سی سزا ملی ہے. تم نے اپنی حکومت کے لیے، تم نے اپنی وزارت کے لیے، تم نے اپنے درہم و دینار کے لیے، تم نے حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تو ہے نا، اس لیے رنگا ہے کہ مجھے یہ ملے. لیکن کیا ہوا؟ ایک سال بھی نہیں گزرا، ایک سال بھی نہیں گزرا، تمہارے سر بھی تن سے جدا ہو گئے. نہ تمہیں دنیا ملی، نہ تمہیں دولت ملی، نہ تمہیں جاہ و جلال ملا، نہ تمہیں حشمت ملی. تجھے ملی تو ملی کیا؟ کہا یہاں بھی ذلت و رسوائی ملی. اور یاد رکھو یہ تو تھوڑی سی ذلت و رسوائی ہے، ابھی باقی ہے جو جہنم ہے، جو جہنم ہے، اس میں سب سے نچلے طبقے میں تمہیں ایسے گھسیٹ گھسیٹ کر رگڑا دیا جائے گا کہ تمہاری وہاں چیخیں بھی کوئی نہیں سنے گا. بہرحال اب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو وہ باتیں تھی کہ امام پاک کی شہادت کے بعد کی تھی کہ اس یزید پلید نے، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ حکومت وقت میں وہ بادشاہ تھا، اس کے سامنے امام جب آ گئے تو امام نے اس کے سامنے حکم نہیں مانا. تو جب حکم نہیں مانا تو لا مالا، حکم نہ ماننے کے لیے تو یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو اس نے تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے قتل کیا ہے. اور پھر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ باقی صحابہ بھی تو وہاں موجود تھے، انہوں نے کیوں اس کی بیعت کی ہے؟ اگر بیعت اس کی کرنا گناہ ہوتی تو پھر ان صحابہ کو کیا کہو گے جو بدری صحابہ بھی تھے، جو دوسرے صحابہ بھی تھے، تو ان کو کیا کہو گے؟ ان جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا دماغ نہیں ہوتا، یہ بالکل سر سے بے سرے ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. یہ کس کے مقابلے میں کس کو کھڑا کر رہے ہیں؟ حسین کے مقابلے میں یزید پلید کو کھڑا کر رہے ہیں. حسین کون ہے؟ اسے کیا حکومت کی لالچ تھی؟ انہیں کیا حکومت کی لالچ تھی؟ انہیں کیا وزارت کی لالچ تھی؟ وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اللہ اکبر! ان بے شرموں کو آج شرم نہیں آتی. وہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اس کو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والا اگر اس سے کہا جائے کہ ذرا تو بیٹے کا نام تو یزید رکھ دے، کہتا ہے نہ میں نہیں رکھ سکتا. اسے کہا جائے چلو دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں ان کا کل حشر حسین کے ساتھ کرنا، اور جو یزید کے چاہنے والے ہیں، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا. تو یہاں بھی یہ جھک جاتا ہے کہ نہ ایسی دعا نہ کرنا. بد مذہب بد دین، تجھے شرم نہیں آتی؟ دعا میں تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ شامل نہیں کرتا، بیٹے کا نام تو اس کے ساتھ نہیں لگاتا، لیکن ڈالر کی مار تجھ بھی ایسی پڑ رہی ہے کیونکہ ڈالر لینا ہے، ان اپنے باپوں کو خوش کرنا ہے. جو یزید کی اولاد آج بھی موجود ہے ان سے ڈالر ملیں گے، اس لیے کہتا ہے ہاں وہ تو امیر المومنین تھا. امیر المومنین نہیں، وہ امیر المنافقین تھا. اب اس کے کارنامے آپ نے سنے. مدینۃ المنورہ، اس نے مدینۃ المنورہ میں 10,000 کو شہید کروایا. جو صحابہ 700 تھے، جو صحابہ 700 تھے، وہ مستورات کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کی. مسجد نبوی شریف، جس مسجد نبوی شریف پر عاشق قربان ہوتا ہے، جس مسجد نبوی شریف کے ممبر پر میرے آقا جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، جس مسجد نبوی شریف میں میرے آقا اپنے صحابہ کو درس حدیث دیتے تھے، درس قرآن دیتے تھے، جس مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اس مسجد نبوی شریف میں اس نے گھوڑوں کو بنوایا ہے. صرف گھوڑوں کو بنوایا ہی نہیں، وہاں لید اور گوبر کے ذریعے ممبر منورہ کو آلود کروایا ہے. یہ کون تھا؟ یہ تمہارا امیر المومنین ہی تھا نا. یہ کون تھا؟ یہ تمہارا امیر المومنین ہی تھا نا. یہ یزید پلید ہی تھا جس نے یہ کام کروایا. صرف یہی بس نہیں، کعبۃ اللہ شریف کو جلانے والا یہ یزید اور اس کا لشکر ہی تھا. کعبۃ اللہ شریف کو شہید کروانے والا یہ یزید اور اس کا لشکر ہی تھا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ اس بد دین بد مذہب کو سامنے رکھ کر ادھر امیر المومنین، ہمارے امام، امام ہمام، امام تشنکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یوں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حکومت وقت کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ باغی ہوتا ہے. ارے عقل کے اندھے، تو اتنا عقل کا اندھا ہو گیا، تو جہنم کا ایندھن کیوں بن رہا ہے؟ تو حسین کو باغی کہتا ہے. حسین وہ ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ تو کیا یزید پلید کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے حضور نے ایک اور جگہ ارشاد کیا فرمایا، ذرا سنیے، فرمایا جو ظالم جابر فاسق فاجر کو دیکھے اور وہ طاقت رکھتا ہو، اس کو منع کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور وہ اگر بادشاہ ہو تو اس ظالم فاسق کو اگر وہ منع کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور منع نہ کرے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لے، تو وہ ہم سے نہیں میں اس سے نہیں، وہ ہم سے نہیں میں اس سے نہیں، میرے آقا نے یہ فرمایا۔ تو ادھر امام علی مقام اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو جو فرمایا تھا نا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو پھر یہ بات ثابت نہ ہوتی کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں اس لیے ہاتھ دیتے کہ اپنی جان کو بچانا ہے، اس لیے ہاتھ دے دیتے، چل ٹھیک ہے تو زنا کرتا ہے کرتا رہے، شراب پیتا ہے پیتا رہے، تو جو بھی لونڈیاں نچاتا ہے نچاتا رہے، تو نے جو بھی کرنا ہے کرتا رہے، مجھے کوئی سرکار نہیں، میں بس حجرہ نشین ہو جاتا ہوں۔ کہا اگر حسین یہ کر دیتے، حسین کو حکومت بھی ملنی تھی، آدھی بادشاہی ملنی تھی، لیکن حسین نے یہ نہیں کیا، کیونکہ حسین نانا کی جان تھے، حسین نانا کا خون تھے، حسین نانا کا پیار تھے، اور حسین منی وانا من الحسین تھے، اس لیے حسین نے یہ کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، پلید کے ہاتھ میں یہ پاک ہاتھ نہیں آ سکتا، یہ ہاتھ تو رسول اللہ کی مبارک داڑھی کے ساتھ لگتا تھا، یہ ہاتھ تو رسول اللہ کے مبارک آنکھوں کے ساتھ لگتا تھا، یہ ہاتھ تو رسول اللہ کے مبارک سینے کے ساتھ لگتا تھا، یہ ہاتھ تو دیکھیں نا، جب امام علی مقام چھوٹے تھے آقا کے مبارک کندھے پہ سوار ہوتے تھے، کندھے پر ہاتھ نہ پہنچتا تھا تو حضور کی مبارک زلفوں کو پکڑ کر حسین حضور کی زلفوں سے لٹک جاتے تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ واللیل کی زلفوں کے ساتھ آج والقمر کا چاند اپنے آپ کو لہرا کر یہ کہہ رہا ہے اے کربلا والو، جس طرح میں وہاں پر نانا کی زلفوں کے ساتھ ہوتا تھا، آج میرے روزے کے جو محراب ہیں، جو میرے روزے کے مینارے ہیں، وہ بھی اسی طرح چمک رہے ہیں، جس طرح کل بھی حسین عزت والا تھا اس طرح آج بھی حسین عزت والا ہے، وہ حسین عزت والا ہے، اس لیے پلید کے ہاتھ میں حسین ہاتھ نہیں دے سکتا۔ جب حسین ہاتھ نہیں دیتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر یہی ہونا تھا جو کربلا میں ہوا۔ اب جو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے بیعت کر لی تھی تو وہ تو پھر اس کی بیعت پر راضی ہو گئے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عزیمت، ایک ہوتا ہے رخصت۔ رخصت کیا ہے؟ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، سفر پہ جا رہے ہیں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، رخصت یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دو، روزہ نہ رکھو۔ عزیمت یہ ہے کہ روزہ رکھو کہ یہاں ڈبل ثواب ملے گا کہ تم روزہ سفر کی حالت میں بھی رکھ رہے ہو۔ یہاں جن صحابہ نے بیعت کی تھی، بیعت نہیں تھی، انہوں نے چپ صادر فرمائی تھی، انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، وہ اس لیے کہ وہ عزیمت پر نہیں، وہ رخصت پر عمل کر رہے تھے کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، اس نے مر مٹ جانا ہے۔ لیکن اگر ہم خون ریزی کریں گے، ہم اگر قتل و غارت گری کریں گے تو یہ ہمارے لیے نہ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فوج بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سلطنت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حکومت بھی نہیں ہے، لیکن امام پاک نے علم کو، اسلام کے پرچم کو بلند کیوں کیا کہ وہاں جتنے بھی صحابہ تھے نا، میں نے پچھلے بیان میں بیان کیا تھا، جتنے بھی صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، کوئی رسول اللہ کا نہ بیٹا تھا نہ نواسا تھا، اس لیے ان کا خاموشی رہنا خاموش تھا، ان کا خاموشی رہنا بہتر تھا۔ لیکن حسین رسول اللہ کا بیٹا بھی تھا، حسین رسول اللہ کا خون بھی تھا، اس کو چپ نہیں رہ سکنا تھا، اس لیے حسین نے پرچم کو بلند کر کے یہ بتا دیا کہ یزید تو جو مرضی کرتا رہے، حسین کل بھی زندہ ہوگا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کے نانا کا دین کل بھی زندہ تھا، حسین کے نانا کا دین آج بھی زندہ ہے۔ اگر حسین اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، آج بہن بھائی نکاح کر رہے ہوتے، اگر حسین اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، آج مسجدوں کے اندر زنا ہو رہے ہوتے، اگر حسین اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، آج کعبۃ اللہ شریف اپنی حیت میں نہ رہا ہوتا، اگر حسین اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، آج مسجد نبی شریف اپنے نام کی نہ رہی ہوتی، اگر حسین اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، آج سید زادے آج آپ کے سامنے نہ ہوتے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں،
دیکھیں حسین کا ایک ہی شہزادہ بچا تھا، ایک ہی شہزادہ، وہ بھی بیمار تھے، اور میرے حسین نے کہا تھا زین العابدین میں نے علی اصغر کو دے دیا، اللہ کی راہ میں علی اصغر کو دے دیا، علی اکبر کو دے دیا، عون کو دے دیا، محمد کو دے دیا، قاسم کو دے دیا، میں نے سب کنبہ دے دیا، اے میرے زین العابدین، علی اوسط ان کا نام تھا، میرے زین العابدین آپ سے میرے نانا کی نسل چلنی ہے، میں آپ کو بیچ دوں گا، میرے نانا کی نسل کہاں رہے گی؟ ذرا دیکھیے نا، وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے، میں یہاں پر ایک حسینی دولہا تھے، ان کا چھوٹا سا ایک آپ کو کلپ دے رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ فرمایا کہ حسین کے یہ شہزادے، یہاں سے میں دوسرا کرتا ہوں، ادھر حسینی دولہا تھے کہ 17 دن ہی ہوئے تھے شادی کو، 17 دن ہوئے، ایک بعض روایت میں ہے کہ پہلا ہی دن تھا، ادھر پہلی ہی رات تھی، حق زوجیت جیسا ادا ہوا، ادھر نکارہ بج گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی والدہ ان کے پاس روتی ہوئی آئی 17 دن کے بعد، اور کہا کہ آج، اس نے بیٹے نے پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو؟ اتنے سال ہو گئے والد کو گئے ہوئے، تیری آنکھوں میں نے آنسو نہیں دیکھا، تو نے مجھے اتنا بڑا کر دیا اور آج کیوں رو رہی ہے؟ اماں نے کہا بیٹا آج رسول اللہ کی آل پر وقت آ چکا ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں اگر تیرے والد ہوتے تو میں یہ حکم دیتی کہ رسول اللہ کے آل کے قدموں پر قربان ہو جاؤ، لیکن تو میری ایک ہی نشانی ہے، باپ کی ایک ہی نشانی ہے، میں کیا کروں گی اگر تو چلا گیا؟ لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ رسول اللہ کے مبارک قدموں پر، ان کے آل کے مبارک قدموں پر قربان ہو کر حیات جاویدانی تم حاصل کر لے۔ بیٹے نے کہا ماما کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اس سے بڑا موقع اور کون سا مل سکتا ہے؟ اس سے بڑی عظمت والی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ میں جاتا ہوں، قربان ہوتا ہوں، لیکن ایک بات میں اپنی اس زوجہ سے تو پوچھ لوں جو بڑی حسرتیں لے کر میرے پاس آئی ہے۔ زوجہ کے پاس جاتا ہے، جا کر پوچھتے ہیں، اس نے کہا کہ نہ جانا، عورت ناقص العقل بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے منع کر دے اور تو اپنی زوجہ کے اس میں آ کر تو اپنا یہ ارادہ ترک کر دے۔ اس نے کہا ماما بیٹا میں تیرا ہوں، حسین کا عاشق ہوں۔ اب جاتا ہے، اس نے کہا میری ایک شرط ہے، آپ شہید ہو جائیں گے نا، حسین سے کہنا اپنی مستورات کی لونڈیوں میں میرا شمار کر لے۔ ٹھیک ہے، چلے گئے، تفصیل کے ساتھ امیر اہل سنت نے میرے رسالے میں حسینی دولہا میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں ان سے فیض لینے کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے، آپ سے یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ جب وہ جاتے ہیں، امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں آقا میں آ گیا ہوں قربان ہونے کے لیے، میں آ گیا ہوں قربان ہونے کے لیے، لیکن میری زوجہ کی یہ شرط ہے۔ امام پاک نے اسے سینے کے ساتھ لگایا، زوجہ کی شرط کو منظور کر لیا، ادھر کفار کو، یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یہ دولہا جب جام شہادت نوش کرتا ہے، امام علی مقام اس دولہے کو اٹھا کر اپنے خیمے کے پاس لا کر رکھتے ہیں۔ ادھر خیمے کے پاس وہ دلہن آ کر دیکھتی ہے کہ دولہا تو قربان ہو گیا، یہ آواز دیتی ہے حسین میرا سرتاج تو آپ پر قربان ہو گیا، میں کس لیے زندہ ہوں، مجھے بھی قبول کر لیجئے۔ حسین کے چہرے کا دیدار کرتے ہی یہ جرجری بڑھتی ہے اور اس کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ پرواز جب کرتی ہے نا تو وہ ماں آتی ہے، دلہن اور دولہے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے حسین تیری قسمت پر قربان کہ تو نے میرے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ اور حسین نے یہ کہا تھا کہ کل بروز قیامت جو حسین سے محبت کرنے والا ہے، کل بروز قیامت نانا جان کے سامنے میں کھڑا ہوگا، ایک طرف حسن ہوگا ایک طرف حسین ہوگا۔ حسین جب نانا جان کے پاس لوگ آئیں گے نا، نانا جان ڈائریکٹ جنت میں نہیں بھیجیں گے، آج یزیدی کو، آج یزید کو امیر المومنین کہنے والے، کل میں دیکھوں گا میرا باپ ایک طرف میرا باپ ہوگا، ایک طرف میرا چچا ہوگا، نہ تیرا یزید وہاں ہوگا نہ تیرے یزیدی وہاں ہوں گے، میں دیکھوں گا وہاں تو سفارش کس سے کروائے گا۔ لوگ میرے نانا کے پاس آئیں گے نا، نانا جان ڈائریکٹ اس کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، وہ اس کی درخواست کو حسین کے پاس بھیجیں گے۔ نانا کے پاس فارم جب پہنچے گا، یعنی فائنل سٹیپ حسین کی ہوگی، فائنل سٹیپ حسن کی ہوگی، جب ان دونوں نے اسے منظور کر لیا تو اسے جنت میں حسین کے نانا بھیجیں گے، جس کو رد کر دیا حسین اور حسن نے اسے نانا جان بھی جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ آج یزید کو پروموٹ کرنے والے ہم یہی دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہم سب حسینیوں کا حشر کل بروز قیامت حسین کے غلاموں کے ساتھ کرنا، حسین کے ساتھ کرنا، اور جو حسین کے باغی
یزید پلید کو پروموٹ کر رہے ہیں، مولا ان بد مذہبوں کا حشر دنیا میں بھی یزید جیسا کرنا، آخرت میں بھی اسے یزید جیسا کرنا، اور یزید کے ساتھ ہی اسے جہنم واصل کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ